السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. اچھا، میں ایک دو باتیں آج کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بہت ضروری ہیں. ایک تو کئی دنوں سے مجھے کئی امیدوار جو ہیں، جو کہ یہ پولیس والے ہمارے جو شہید ہو جاتے ہیں یا ڈسیزڈ ہیں، تو ان کے بیٹے ہیں، ان کے اول تو بیٹوں کا ہی حق ہوتا ہے. تو ہمارے پاس پولیس میں ڈسیز کوٹا ہے، اور اس کو ختم کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس پہ ڈسیشنز ہیں اپیکس کورٹ کے. جی ہاں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے ڈسیشنز ہیں. تو وہ ایک کوٹا رکھا ہوا ہے، جس طرح ہینڈی کیپڈ لوگ ہیں ان کا کوٹا ہے، معذوروں کا کوٹا ہے، اور جس طرح وہ سروسز میں کوٹا رکھا ہوا ہے. یہ سارے کانسٹیٹیوشنل ہیں. اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن یا لا کوئی بھی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف میں یہ آئی جی سندھ کو بتا رہا ہوں، غلام نبی میمن کو، ایک طرف آپ بلاتے ہو ان کو، پھر ان کے انٹرویو لیتے ہو، پھر ان کا فزیکل ٹیسٹ لیتے ہو، ٹھیک ہے. ڈسیز کوٹا میں ڈسیشنز جو ہیں اس میں کئی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کو ان کو نہیں کہیں ایڈجسٹ کر سکتے ہو تو پھر ان کو آپ دفتری میں ایڈجسٹ کرو، کوئی اور جگہ ہے اس میں ایڈجسٹ کرو. مگر جب سپاہیوں میں آپ ان کا انٹرویو لے رہے ہو، فزیکل ٹیسٹ لے رہے ہو، سب کچھ کرنے کے باوجود اس کو آرڈر نہیں دے رہے ہو، تو جب آرڈر آپ نہیں دے رہے ہو تو پھر یہ خلاف قانون، خلاف آئین ہے. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ جب تک بیوروکریسی، جو یہ صرف لوکل نہیں، فرام دا ٹاپ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ڈاؤن اپ ٹو دی ڈپٹی کمشنر جو بھی ہیں، ایس پی جو ہے، جب تک ان کو سمجھ میں نہیں آتی کچھ باتیں جیسے آئینی باتیں ہیں، 189 کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل یا 190، ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو یہ انٹینشنلی یہ مسکریج آف دا جسٹس کرتے ہیں، یا اس کو انٹینشنلی نہیں مانتے. انٹینشنلی نہیں مانتے تو یہ آپ نے جرم کیا. یہ آپ نے جرم کیا کیا آپ کو پتہ ہے نا، کنٹیمپٹ آف دی کورٹ کیا آپ نے. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو کنٹیمپٹ آف دا کورٹ کیا آپ نے. 204 میں آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، چاہے وہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہو، چاہے وہ کوئی بھی افسر ہو. اینی افسر، اینی جو بھی ہے ورکر آف دی بیوروکریسی کا کوئی بھی ملازم ہو، اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. تو اسی طرح میں ان کو، آئی جی کو بھی، ان کو باقی افسروں کو سمجھاتا ہوں، پولیس والوں کو، کہ آئین کی خلاف ورزی مت کرو، قانون کی خلاف ورزی مت کرو. جب آپ امپلیمنٹ خود نہیں کریں گے آئینی اور اپنا لا کو، تو پھر آپ کس طرح امپلیمنٹ کراؤ گے، اپنے قانون کی کس طرح آپ بحال کرو گے. تو آپ نے یہ کر دیا. وہ امیدوار روزانہ بیچارے مجھے کہتے سر آپ کہیں ان کو کہیں. تو میں نے چیف سیکرٹری کو بھی بھیجا اپنے سہیل راجپوت کو کہ بھائی آپ دیکھیں، کیونکہ جب تک یہ پولیس جو ہے ٹیکنیکلی آپ کے انڈر ہے سندھ میں، ہوم سیکرٹری کے انڈر ہے. ہوم سیکرٹری بات، چیف سیکرٹری کے انڈر میں ہوم سیکرٹری، لہٰذا پولیس جو ہے وہ آپ کے انڈر میں آتی ہے، تو لہٰذا چیف سیکرٹری بھی اس پہ ایکشن لے سکتا ہے، ان کو کہہ سکتا ہے آئی جی کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح میں اپنے پرانے دوست ناصر شاہ صاحب کو بھیجتا ہوں، اور سائیں مراد علی شاہ سے بھی ہماری پرانی ہے، اور زرداری صاحب سے بھی ہے، ٹھیک ہے. تو کبھی تو سیاست میں تو کبھی نہ دشمنی نہ دوستی پکی نہ دشمنی، تو ابھی میں بھی سیاست میں ہوں. تو وہ ہم بھیجتے ہیں، ان کو سب کو بھیجتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو لہٰذا جو یہ کچھ کر رہے ہیں نیچے والے،
اس کا نتیجہ پھر الیکشن میں آتا ہے، وہ خراب آئے گا۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کرپشن کرپشن کرپشن، تو سندھ میں اینٹی کرپشن ہے، چیر میں اینٹی کرپشن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیب کا ڈی جی بیٹھا ہوا ہے، اوپر نیب بھی ہے، پھر ایف آئی اے میں ابھی میں نے 2 پوائنٹ کیے تھے قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کو، تو محسن بٹ کو بھی بتایا تھا، ڈی جی ایف آئی اے کو، سلام شیخ کو بتایا تھا، یہاں پہ ڈائریکٹر ایف آئی اے کو، تو انہوں نے ایک دم سے امیڈیٹلی ان پہ ایکشن لیا اور وہ ان لوگوں کو اریسٹ کر لیا۔ ویری گڈ، ہونا یہی چاہیے۔ اب وہ چیئرمین اینٹی کرپشن کو بھی میں نے یہی بھیجا ہے، ایک تو یہ بھیجا ہے، دوسرا کئی میں نے کرپشن کی بھی بھیجی ہے ان کو بھی، جس میں وہ ابھی آج کل چل رہا ہے وہ ظریف کھیڑوں کا چیف انجینئر ہے اس کا اریگیشن کا، ابھی یہ پھنسایا کہ ان میں، تو اس کا کہ اس کا محل ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اریگیشن کا جو ہے سسٹم جو ابھی سے نہیں ہے، یہ تو کوئی 100 سال سے یہی چل رہا ہے کہ وہ انگریز کے زمانے میں یہ اپنے حساب سے لیتے تھے، بعد میں یہ اپنے حساب سے کھاتے رہے ہیں، اور برج بھی پڑ گیا یا ڈلوا دیتے ہیں تو پھر اس میں بھی بڑا کماتے ہیں، ٹھیکیداروں سے کماتے ہیں، پانی کی وہ ہر چیز سے یہ لوگ اریگیشن والے کماتے ہیں۔ تو لہذا وہ ذرا ویڈیوز پہ آ گئے، میڈیا پہ آ گئے تو پھنس گئے۔ تو لہٰذا ظریف کھیڑوں کا بھی کیس میں نے اپنا چیف سیکرٹری کو بھیجا، اور اس کو اپنا یہ جو ہمارا ہے چیئرمین اینٹی کرپشن، اس کو بھی میں نے بھیجا ہے۔ تو ان لوگوں کا کام ہے، وہ دیکھیں، اس پہ انکوائری کا آرڈر کریں، انکوائری کر لیں اس کی، ممکن ہے اس کے بعد اپنے پیسے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زمیندار ہو، پیچھے سے اس نے ڈکلیئر کیے ہوں، اور یہاں پہ دھاڑ 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 مچی ہوئی ہے کہ اس نے یہ کر لیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو اس میں جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پراپر پروسیجر فالو کریں گے لا کا، تو وہ چیئرمین اینٹی کرپشن اپنے ڈائریکٹر انکوائریز کو بھیج دے گا، انکوائری کر لے گا، اور جو انکوائری کے اس میں آیا اور اس کو حساب سے چلیں گے۔ اسی طرح فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جو آج کل آ رہی ہیں، اس پہ بھی یہ جورسڈکشن ہے ہی چیئرمین اینٹی کرپشن سندھ کی، تو وہ اپنے اس کے اندر ڈائریکٹر آتے ہیں 3-4، ان کے حساب سے وہ اپنا کرتا رہے گا، جو بھی ہے ایکشن لینا۔ اگر زیادہ کوئی انوالومنٹ ہے تو پھر نیب کے پاس جاتا ہے، نیب کی اپنی جورسڈکشن ہے، ڈی جی نیب از دیئر، کوئی ان کا بھی کوئی اتنا کوئی نہیں ہوا ہے کہ جب تک کانسٹیٹیوشن، میں بار بار کہتا ہوں، آئین میں جب تک 24 ہے آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا، تو یہ کرپشن پہ ہاتھ ڈالنا یا کرپشن سے بنائے ہوئے اسیٹس جو ہیں اینی ٹائم گورنمنٹ لے سکتی ہے۔ اس میں اگر کسی کو سمجھنے میں نہیں آئے تو سلیم اختر بیٹا ہے بتانے کے لیے۔ تو آئندہ جو بھی گورنمنٹ ہو، یہ ہو، ہائی ہو، آگے ہو، جو بھی ہو، کمنگ گورنمنٹ ہو، تو مجھ سے مشورہ کر لیں، بس بتا دوں گا کس طرح ضبط کرنے ہیں اثاثے، کس طرح گرفتاریاں کرنی ہیں، وہ بتا دوں گا۔ باقی جو آپ جو قانون کے مطابق چلو۔ ابھی تو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، مگر یہ کہ جھوٹی باتیں مت کرو۔ اسی طرح ابھی وہ ریلوے کے ہیں شوکت کھٹیان، اس نے اچھا ایک ایکشن لیا، اپنے لوگوں کو سسپینڈ کیا، تو وہ لگا دیا کہ جی ان کو آئی جی نے سسپینڈ کر دیا، ریلوے نے شوکت کھٹیان کے خلاف انکوائری ہے۔ بھائی تو میں نے ویریفیکیشن کی تو ایسی بات نہیں تھی، وہ شوکت کھٹیان نے خود ہی سسپینڈ کیے ہیں اور کرپشن پہ ایکشن لیا ہے، ویل ڈن شوکت۔ تو اگر کوئی افسر اچھا کام کرتا ہے تو اس کو سراہنا چاہیے، اور کوئی اگر کوئی زیادہ انوالومنٹ ہے تو پھر وہ ہمیں وہ طریقے پتہ ہے۔ تو بہرحال اینی وے قانون پہ چلیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر سب صحیح ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ ویورس۔ تو اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ وہ آرمی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ذرا عقل سے دھیان دو، سوچو کہ ہم کسی اور کے ہاتھ میں تو نہیں کھیل رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔